بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناک ٹی وی 4 کی طرف سے نیم کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ایک تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریم نواز کے BBC کو دیے ہوئے انٹرویو پر نجی ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں تجزیہ نگاروں نے کہا کہ 2.5 لاکھ کی حد تک مریم نواز کی بات درست ہے۔ سارے ہی اسٹیک ہولڈر بات چیت کے لیے آمادہ ہیں، لیکن حکومت کی مرضی کے بغیر یا حکومت کے خاتمے کو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو لے کر آئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو واپس بھجوا سکتی ہے۔ اور جب بھی مذاکرات ہوں گے تو اس کا سارا نزلہ طریق انصاف کے اوپر ہی گرے گا۔ وہ تو یوں ہے، چھری کے نیچے خربوزہ رکھیں، خربوزے نہیں کٹنا ہے، اور چھری کے اوپر خربوزہ رکھیں، آپ خربوزے نہیں کٹ رہا ہے۔ اس وقت خان صاحب کی یہ حالت ہو چکی ہے، مذاکرات کریں بھی تو انہی کو نقصان ہے، نہ کریں تو انہی کو نقصان ہے۔ اسی طرح دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے کہا کہ آپ نے بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا بیانیہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور مسلم لیگ نواز کا بھی سخت بیانیہ بھی دیکھا ہوگا، اور اب اس میں فرق پڑ رہا ہے۔ جس سطح پہ چلے گئے نام لے کر تنقید کر رہے تھے، یہ قابل قبول نہیں۔ فوج جس نے ساری بے انتہا قربانیوں کی وجہ سے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے شمالی وزیرستان ہو، چاہے جنوبی وزیرستان ہو، ان کی بے مثال کامیابیوں کی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، اور ایسی باتیں کریں، نام لے لے کر تنقید کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر کہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور آپ جب بند گلی میں چلے جائیں تو بہت مشکل کا وقت ہوتا ہے۔ آپ اس وقت کم سے کم معذرت تو کریں، اور فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ PDM کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرے اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے اور کوئی راستہ نکالے، مگر اپنے محترم خان صاحب کا ایک ہی نعرہ ہے، چور ڈاکو، چور ڈاکو۔ یہ لکن میٹی کھیل رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ۔ ان کا یہ حال ہے اپوزیشن کا، 100 جوتے بھی کھانے ہیں، 100 پیاز بھی کھانے ہیں، مگر اس وقت لگتا ہے اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا ہاتھ کھینچ لی ہے۔ اس لیے خان صاحب کا دماغی توازن بہہ گیا، وہ بہکی باتیں کرتے ہیں اور نہ ہونے والے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سینئر تجزیہ نگار شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ 2.5 لاکھ کی حد تک مریم نواز کی پیشکل تو ٹھیک ہے اور بات درست ہے، مگر جو پاور میں ہوتا ہے، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے، مذاکرات اسی سے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پرائم منسٹر سے مذاکرات کریں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کے پاس اپنی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں، وہ
بغیر طاقت کے وزیر اعظم ہیں، یا وہ پھر ٹی وی پہ انٹرویو کے ذریعے یا کسی پریس کانفرنس میں یا کسی حافظ آباد جیسے جلسہ میں خطاب کر سکتے ہیں۔ وہ ابھی تک اپنے آپ کو کنٹینر کے اوپر ہی سوار سمجھتے ہیں۔ اب اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات اس قابل نہیں ہے کہ خان صاحب اپنی زیادہ حکومت کریں، کیونکہ اس وقت شمالی وزیرستان باجوڑ اور افغانستان کا پورا بارڈر اور اس کے بعد بلوچستان، اور اب یہ صورتحال ہے کشمیر، وہ کشمیر کی بارڈر پر بھی سخت حالات خراب ہیں۔ پاکستان اندرونی حالات کا خراب ہونا محتمل نہیں سمجھ ہو سکتا، اس لیے جو بھی سینئر تجزیہ نگار یہی کہتا ہے، ان کو حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے اور ایک سیاسی کردار پیدا کرنا چاہیے۔ جو اس حکومت میں گلگت بلتستان میں کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کا موقف ہے کہ پی ڈی ایم ایک سیاسی ڈائلاگ تو خود کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ اس وقت نہ پی ٹی آئی بند گلی میں ہے، نہ پی ڈی ایم بند گلی میں ہے۔ اگر بند گلی میں ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریٹ ہے۔ اس وقت ان کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، اس لیے براہ کرم چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، ان تینوں کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہیں آج سے 46 سال پہلے والا ایک بار پھر واقعہ ہو جائے اور پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے برائے مہربانی میں بلکہ سینئر تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں، ان سب کو ہوش کے نال لینے چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، لہذا خان صاحب کو اپنی ضد چھوڑنی چاہیے، اسی طرح پی ڈی ایم کو بھی اپنی ضد چھوڑنی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی سوچنی چاہیے۔ یہ نہ ہو دیر ہو جائے پھر ایک دوسرے کے اوپر الزامات رکھیں۔ اس لیے میری پرزور گزارش ہے کہ ان تینوں اسٹیک ہولڈروں کو ہوش کا اعلان کرنا چاہیے۔ آئیے ہم بھی آپ بھی پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے غیب سے حامی و ناصر رکھے اور اس کے ایک ایک تکلیف کو دور فرمائے اور اس کے اندر بسنے والے جو ہیں ان کے اوپر بھی رحم فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اسی کے ساتھ نئے کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔